گرافک ڈیزائن کو سیریز میں خوش آمدید۔ اب ہم اڈوب فوٹوشاپ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ آج اس کی پہلی سبق کی کلاس ہے اور یہ تعارفی سبق ہوگا ہمارا۔ تو اس مقصد کے لیے میں اڈوب فوٹوشاپ 2021 ورژن استعمال کروں جو کہ ونڈوز میں استعمال کیا جائے گا۔ جیسا ہی ہم فوٹوشاپ کو چلاتے ہیں تو ہمارے پاس سب سے اوپر میں ایک مینیو آ رہا ہوتا ہے اور دائیں جانب اوپر کی طرف 3 بٹنز آ رہے ہوتے ہیں، کلوز، ریسٹور اور مینیمائز کے۔ اس کے علاوہ بائیں جانب کریٹ نیو اور اوپن کے بٹنز آ رہے ہوتے ہیں جن سے ہم نئی فائل بنا اور کوئی بھی بنی ہوئی فائل کو کھول سکتے ہیں۔ جیسے میں کریٹ نیو یا فائل کے مینیو میں سے جاتے ہوئے نیو کے بٹن پر اپنے ماؤس کا کلک کرتا ہوں تو میرے پاس ایک نیو ڈاکومنٹ کی ونڈو آ جاتی ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو کچھ اور بتانا چاہوں گا۔ سب سے پہلے ہم نے جو چیز دیکھنی ہے وہ ہے ونڈوز کے مینیو میں جاتے ورک سپیس۔ ورک سپیس میں ہمارے پاس ہے، جیسے اڈوب السٹریٹر کی ویڈیوز میں کے سبق میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پر مختلف طرح کے طریقے انداز سے آپ پینلز کو، ونڈوز کو اپنی ضرورت کے مطابق ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح فوٹوشاپ میں بھی اپنی ضرورت کے مطابق آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ سب سے عام استعمال ہونے والا ورک سپیس ہے اسینشل، اور اسی طرح اپنے ورک سپیس کو آپ ریسیٹ یعنی نئے سرے سے ان کو تازہ کر لینا کا بھی ہمارے پاس آپشن موجود ہوتا ہے۔ یا آپ نئی ورک سپیس بنا سکتے ہیں یا کوئی ورک سپیس جو بن چکی ہے اس کو آپ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کی بورڈ کے شارٹ کٹس مینیو بھی یہاں پر موجود ہیں، اور اپنے ورک سپیس کو آپ لاک یعنی کہ آپ کو ورک سپیس کھولا، اس کی پینل کو آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ چھیڑے نہیں جائے، ادھر ادھر ڈریگ نہ ہو، تو اس کو لاک بھی کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح آپ اپنے ایڈیٹر کی جو ہے انٹرفیس کی نظر آنے والا انداز ہے جسے اپیرنس کہتے ہیں، اس کو بھی آپ تبدیل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ایڈٹ کی مینیو میں جا کر پریفرنس اور پریفرنس میں انٹرفیس کے مینیو پر جائیے، اور یہاں پر 4 طرح کے ہمارے پاس رنگوں کے تھیم کا مجموعہ موجود ہے۔ پہلا جو سب سے زیادہ گہرا ڈارک ہے، اس کے بعد جو کم اس کے گہرا ڈارک ہے، پھر اس سے کم گہرا ڈارک ہے، اور سب سے آخر میں سفید رنگ کا انٹرفیس ہمارے کو دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو جو آپ کی آنکھوں کو بھلا لگے وہ انٹرفیس منتخب کر لیجیے آپ۔ اب باری آتی ہے اس کی فائل کے ساتھ کام کرنے کی۔ تو اگر میں کریٹ نیو نئی فائل بنانے چاہ رہا ہوں تو یہاں پر میرے پاس ایک نیو ڈاکومنٹ کی ونڈو پاپ اپ آ جاتی ہے۔ یہاں پر سب سے اوپر تو ہمارے پاس بنے بنائے فائلز کے سائز موجود، جسے پری سیٹ بھی کہتے ہیں، وہ موجود ہوتے ہیں۔ اس کے اندر میں ٹیبز میں جاتے ہوئے جیسے فوٹو کے اندر سینٹی میٹرز، انچز، آئی این سے مراد انچز کی جو سائز کے فوٹوز کے سائز کے امیجز موجود ہوتے ہیں۔ اسی طرح پرنٹ میڈیا جو سے ڈیزائن پرنٹ ہونا ہوتا ہے تو اس کے جو ہے پرنٹ کے سائزز بھی موجود ہیں، یہ انچیز میں ہے، اور ان کے ساتھ دیکھیں ایٹ ریٹ آف 300 ppi، یعنی کہ 300 ppi سے مراد یہ ہے کہ جس ڈاکومنٹ میں پرنٹ ہونا ہوتا ہے تو اس کی ppi ہمیں زیادہ چاہیے ہوتی ہے، کم از کم 300 ppi۔ اسی طرح رجسٹریشن ویب اور موبائل کے لیے یہاں پر فائل موجود ہے۔ تو جیسے ہی میں کسی ایک جو ہے پریسیٹ کو منتخب کرتا ہوں تو میرے دائیں جانب کچھ سیٹنگ آ رہی ہوتی ہے جس میں وڈتھ، ہائٹ، اورینٹیشن، آرٹ بورڈز، ریزولوشن، اور اس کا کلر موڈ، اور اسی طرح بیک گراؤنڈ کے بہت سارے آپشنز آ رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ہی میں نیا
کریٹ کا بٹن دباتا ہوں تو یہ نئی فائل ہمارے سامنے آ گئی ہے، جس کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو درمیان میں اپلیکیشن کا انٹرفیس آ رہا ہوتا ہے، بائیں جانب میں ٹول بار آ رہی ہوتی ہے جس میں مختلف ہمارے پاس ٹول موجود ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے کہ السٹریٹر کے ٹولز موجود ہوتے ہیں۔ اور دائیں جانب پہ اسی طرح بہت سارے جو پینلز ہوں گے، ونڈوز پینل، جو کہ بالکل ایسے ہی ہیں جیسے کہ السٹریٹر میں جو ہے ہم نے استعمال کر چکے ہیں۔ فرق یہ ہوگا ایڈوب فوٹوشاپ اور السٹریٹر میں کہ السٹریٹر میں ہم ویکٹر بیس امیجز کے ساتھ کام کر سکتے ہیں، یعنی کہ ان کی جو ہے ڈیزائن کو ہم چھوٹا بڑا کریں تو وہ کیا ہوں گے، اس کے کنارے پھٹیں گے نہیں اور وہ پرنٹ میں مفید ثابت ہوتا ہے۔ لیکن جو فوٹوشاپ ہے اس میں اگر کوئی تصویر ہے، جیسے موبائل سے آپ نے کوئی تصویر لی ہے اور اس کے ساتھ آپ نے کام کرنا ہے، تو اگر میں اس کو اس کے اصل جو ہے حجم سائز سے زیادہ بڑا کروں گا تو اس کے کنارے پھٹ جائیں گے۔ اسی طرح ایڈوب السٹریٹر اور فوٹوشاپ میں جو بنیادی فرق ہیں ویکٹر اور ریسٹرائز امیج کے علاوہ، اگر آپ ٹول بار میں دیکھیں تو یہاں پر جو سب سے پہلا ٹول ہے وہاں پہ سلیکشن اور ڈائریکٹ سلیکشن ٹولز آ رہے ہوتے تھے، لیکن یہاں پر یہ کہ موو ٹول کے نام سے ہمارے پاس ٹول موجود ہے۔ اور اسی طرح یہاں پر ریکٹینگل مارکی ٹول، جس سے ہم کسی بھی ڈیزائن کے حصے کو کیا منتخب کر سکیں گے، اس کے اوپر متعلقہ جو ہے آپریشن لاگو کر سکیں گے، اور یہ بہت زیادہ اس میں استعمال ہونے والا ہے۔ اسی طرح لیسو ٹول ہے، اور لیسو ٹول یا آبجیکٹ سلیکشن ٹول، ان تینوں کا اور اسی طرح جو ہے اس کے اندر موجود سب ٹولز، پولیگون لیسو ٹول، میگنیٹک لیسو ٹول، تو کوئک سلیکشن ٹول، میجک ایونٹ ٹول، اور اسی طرح یہ بی سلیکشن ٹول ہے، ان تینوں کا بہت سارا استعمال فوٹوشاپ میں ہونے والا ہے۔ اب آپ یہاں پر ایک اور بات بھی نوٹ کیجئے کہ یہاں پر جو کلرز ہیں، جیسا کہ جو ہے ہمارے السٹریٹر میں ایک فل کلر آتا تھا اور ایک آؤٹ لائن اسٹروک کلر آتا تھا، لیکن یہاں پر جو رنگ ہیں یہاں پر سیٹ فور گراؤنڈ کلر اور سیٹ بیک گراؤنڈ کلر کے نام سے کلر آ رہے ہیں۔ یہاں پر اسٹروک آؤٹ لائن کلر ہمارے پاس وہ آپشن نہیں ہے۔ اسی طرح یہاں پہ ان دو رنگوں کو ہم آپس میں سویپ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کی شارٹ کٹ کی وہی ہے ایکس، جو کہ شارٹ کٹ کی تھی ایڈوب السٹریٹر میں بعد کے اسباق میں ان کا استعمال بھی آپ کو بتاؤں گا۔ یا پھر اسی طرح آپ ڈیفالٹ فور گراؤنڈ اینڈ بیک گراؤنڈ کلر کے لیے شارٹ کٹ کی ڈی کو استعمال کرتے ہیں۔ فور گراؤنڈ وہ کلر ہے جو کہ آپ کی تصویر کے اوپر حصے پر ہوتا ہے، بیک گراؤنڈ سے مراد وہ رنگ ہے جو کہ آپ کی تصویر کے پیچھے بیک گراؤنڈ کی جگہ پر موجود ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ نیچے تہہ میں بائیں جانب دیکھیں تو یہاں پر ایک آپ کے پاس زوم کے لیے، جو کہ فی الوقت 66% کے تناسب سے ہماری اسکرین کو دکھا رہا ہے، ہمارے پاس ایک ڈبہ موجود ہوتا ہے۔ اگر میں یہاں پر ویلیو 100 لکھتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارا جو ڈیزائن کا سائز ہے وہ بڑھ چکا ہے، مطلب یہ کہ اس کو وہ زوم آؤٹ کر دیا گیا، اس کو زوم ان کر دیا گیا۔ اور اسی طرح میں دائیں جانب اسی ہماری ڈاکومنٹ کے بارے میں کچھ معلومات موجود ہیں جو کہ اس کے سائز کو بتا رہا ہے۔ اور یہاں پر کچھ آگے آ کر ایک تیر ہے، اگر میں اس پر کلک کرتا ہوں تو یہ مختلف ہمارے پاس آپشن آ چکے ہیں، جیسے کہ ابھی منتخب ہے وہ ڈاکومنٹ ڈائمنشن ہے، جو کہ 1920 پکسل بائی 1080 پکسل، اور اس کی جو ہے PPI ہے وہ 72 ہے ریزولوشن۔ مثال کے طور پر میں یہاں پر اس کی کوئی اور ویلیو لیتا ہوں اور 32 بٹ ایکسپلوژن لیتا ہوں تو ابھی اس کی ڈاکومنٹ کی جو متعلقہ معلومات وہ دکھانے لگا ہے۔ یا اسی طرح اگر میں کسی ٹول کو منتخب کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے جو اوپر کا مینیو کے نیچے میں
ایک پینل ہے کہ یہ متعلقہ ٹول کے مطابق جو ہے نا اس کے آپشن تبدیل ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ ایسے ہی تھا جیسے کہ ایلسٹریٹر میں بھی اوپر متعلقہ مینیو کے نیچے متعلقہ پینل میں کسی بھی منتخب کردہ ٹول کی جو ہے آپشن وہاں پر تبدیل ہوتے جاتے تھے۔ پھر ہم آتے ہیں ڈاکومنٹ کے ٹیبس کی جانب۔ فی الوقت میرے پاس ایک نیا ڈاکومنٹ کھلا ہوا تھا جو کہ یہاں پر اس کا ایک ٹیب نظر آ رہا تھا، لیکن اگر میرے پاس ایک سے زیادہ فوٹو شاپ کی فائلز کھلی، جیسے کہ میں ایک نئی فائل بناتا ہوں اور وہ فائل میرے سامنے اسکرین پر نظر آ رہی ہے، تو آپ دیکھیں گے یہاں پر 2 ٹیب آ چکے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے براؤزر کے اندر ٹیبز ہوتے ہیں، اور یہ ایڈوب السٹریٹر میں بھی آپشن موجود ہوتا ہے۔ تو اب یہ ڈیزائن جو ابھی ہم نے بنایا ہے وہ اس ٹیب کے اندر نظر آ رہا ہے، اور اس کا جو بیک گراؤنڈ رنگ ہے وہ آپ دیکھیں گے ایکٹیو ہوا ہے، اور وہ نسبت دوسرے بیک گراؤنڈ کے رنگ کے ہلکا بیک گراؤنڈ ہے۔ تو میں اگر آرٹ بورڈ 1 پر جاتا ہوں اور اس پہ کوئی کام کرتا ہوں تو اس میں جو کام ہو جائے گا، اس میں جو کام ہونے والا ہے وہ اسی فائل سے متعلقہ ہوگا، دوسری فائل میں نظر نہیں آئے گا۔ اور اسی طرح اس میں جو کام کریں گے اس کو مجھے اگر محفوظ کرنا ہے تو وہ اس کو اسی فائل کے اندر محفوظ کرے گا، اور دوسری فائل کے ساتھ غلط مدد نہیں کرے گا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق، جس میں میں نے آپ کو ایڈوب فوٹو شاپ کا تعارف کرایا۔